بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لال شہباز قلندر کے نام سے ہستی پانے والے بزرگ، ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے سید لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مردان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسبت حضرت امام جعفر صدیقی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب النور مروی الدین چشتی اجمی کی وجہ سے اجمیوں کو شناخت حاصل ہے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا، اور انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہے۔ چونٹی کے اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ سندھ میں کیسے تشریف لے گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری عوام کی تعمیل کے بعد تاریخ مصفات کے امام حاصل کرنے کے لیے مردانہ سے سبز اور کا سفر کیا، اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ رضی اللہ عنہ کے والدین سے تھے، ان کی خدمت میں روح مرافت کی منوائے طے کرنے میں لگ گئے، اور جلد ہی پیر و مرشد نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر خلافت کے دستار سے نواز دیا۔ اس کے بعد مخلوق اولیاء کرام کی درگاہ پر حاضری دیتے ہوئے حج اللہ بیت اللہ کے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبی اشارے ملنے پر آپ نے سندھ کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے، اس کے باوجود آپ سرِ زمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر قیام کیا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت گار کی موجودگی میں کالب کے جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بولے لاد، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ متخر حیران تھا کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سیون بولے لاد جو حکم سیون کی قید میں تھا اور کئی مہینوں سے دردناک سزا برداشت کرتا آ رہا تھا، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، ادھر بولے لاد کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہوا۔ بولے لاد اپنی اس حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بولے ناد کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بولے ناد سمجھ گیا کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں، اس لیے بے اختیار نعرے لگا کر میرا مرشد آ گیا۔ بولے ناد تیزی سے اٹھا اور قید خانے کی طرف دوڑنے لگا۔ آخر اس میدان میں پہنچ گیا جہاں حضرت لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا تھا۔ بولے ناد سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ یہی تمہارا بھائی بولے ناد ہے، جس نے حکومت سیون نے ناحق ستایا ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچیں گے۔ اس وقت سندھ میں ظلم و تشدد اپنے عروج پر تھا، اور ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اس وقت کا یہ مقول بھی مشہور ہے کہ آندھی نگری چوکٹ راجا، لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مظلوم میں جس کا نام سکھر بہادر بولے ناد تھا، وہ ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرے مرشد آنے والے ہیں، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ بولے ناد سیون کے پہاڑوں میں عبادت رفاقت کرتا تھا۔ ایک رات بولے ناد نے خواب میں آواز غیبی سن کر ایک مرد کلام آنے والا ہے جو ظلمات کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر کثرت ان بزرگ کی آوازوں پر یہ تھا کہ
میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھی کہ خدا کرے ہمارا خیر خواہ جلدی آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ بولے ناتھ کی آواز میں ایسی کڑکڑاہٹ تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسکون آواز اہل قلعے کو نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ نے اور قلعے کے لوگوں نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بولے ناتھ اٹھا اور زوردار نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی بولے ناتھ کی زبان پر یہی الفاظ اور نعرے تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کے زوال ہونے والا ہے، راجہ ادبناک ہوگا، اور اس نے بولے ناتھ کو قید کروا دیا۔ لیکن قید خانے میں بھی اس کے نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذانت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ بولے ناتھ کی کھال ادھیڑ دی جائے، خود ہی اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ راجہ نے جلد اجازت دے دی اور بولے ناتھ پر ظلم کی بارش کر دی گئی، لیکن ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ بولے ناتھ پر تشدد جاری رہا۔ تقریباً روز ان پر تاکید کی بارش کی جا رہی تھی، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ جاری تھا کہ میرا مرشد سائیں آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ دوسری جانب جب حکمران سیون نے لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھیں کہ کیا ان کا دیوانہ بولے ناتھ قید میں ہونے کے باوجود بھی راہی پا کے ان کے پاس پہنچ گیا ہے، تو اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان بزرگ کے مقابلے کو کہا، لیکن سیون کے جادوگر مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ انہیں ہارانے ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگر نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کو شملہ دی حرام کھانا دے دیا جائے تو اس کی روحانی قوت ساری ضائع ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے کسی روز ایک حرام گوشت کا جانور کا گوشت پکایا اور خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیجا دیا۔ جب یہ خوان حضرت لال شہباز قلندر کے خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی حضرت لال شہباز قلندر کا رنگ اڑ گیا اور آپ نے کہا، خوان سے بھرا ہوا کھانا پلٹ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی جا چکی ہو، اس سے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کی اس عمل سے خود اس پر لذت طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے زمین میں زلزلہ آ گیا۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین دو ٹکڑوں اور طاقتور قدروں کا سہارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سارے خان الٹ پلٹ تھے اور ادھر حکمران سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھیں، جبکہ ایک روایت جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے کہ ایک مجموعہ حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا اور اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عزیز نہ تھا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ میرے خلاف لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے؟ اس بولے ناتھ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو۔ راجہ چوکٹ کو اس مجموعے نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں کہ میرا مرشد سائیں آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر محبوب شخص نے دوبارہ دیوانہ نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوکٹ نے معلوم کیا اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس محبوب شخص کا نام سکندر بولے ناتھ ہے۔ راجہ چوکٹ نے کہا، قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بولے ناتھ کی آواز میں مزید شدت آ گئی۔ اس راجے کی بدگمانی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔
لیکن اس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اور ادھر حضرت لال شہباز قلندر کی بے چینی میں دھمال ڈالتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران ان بھولے ناتھ کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایت کے مطابق جن جن لوگوں نے بھولے ناتھ کا گوشت کھایا تھا، ان پر عجیب و غریب برادت لذت آ گئی، اور جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہوں اور معدوں سے نکل نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بھولے ناتھ کے تمام اجزاء جمع ہو گئے تو ان اجزاؤں نے ایک جسم کی شکل اختیار کی، اور دھمال کر کے وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا کہ تم نے میرے مرشد کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس کو قتل کروا دیا گیا کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجموعہ رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ کو بتایا اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ نے لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی جانب لوٹ گئے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر اپنے مرید کو یاد میں بے شمار روئے اور راجہ چوکٹ کو بد دعا دی۔ ادھر بد دعا ہونی ہی تھی کہ راجہ اور اس کا قلعہ الٹ گیا، اور یوں حکمران سیون اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔